آج کل انڈیا کے اپنے پڑوسی ملک مالدیپ کے ساتھ کافی خراب تعلقات چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مالدیپ نے انڈیا کو سرکاری طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ 15 مارچ تک جزیرے سے اپنے فوجی واپس بلا لے، جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب ہے۔ یہ مطالبہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں دونوں ملکوں کے درمیان خفیہ انٹیلیجنس کے کور گروپ کے پہلے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ انڈیا نے اس ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران مالدیپ میں انڈین فوجیوں کی موجودگی پر بھی بات چیت ہوئی، تاہم فوجیوں کو مالدیپ سے بلانے کی ٹائم لائن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ مالدیپ سے انڈین فوجیوں کو ہٹانا مالدیپ کے نئے صدر محمد موئیزو کی الیکشن مہم کا سب سے طاقتور وعدہ تھا۔ دوسری طرف انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے فوجیوں کو ریسکیو اور ہنگامی صورتحال کے لیے مالدیپ میں تعینات کیا تھا۔ انڈیا مالدیپ کا اس خطے میں ایک پرانا دوست ہے اور مالدیپ سیاحوں، ہنگامی صورتحال اور خوراک کی فراہمی جیسے معاملات پر کافی حد تک انڈیا پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن مالدیپ کی نئی حکومت انڈیا اور اس کے فوجیوں کی موجودگی کو ملک میں انڈیا کے غیر ضروری اثر و رسوخ اور طاقت کے طور پر دیکھتی ہے۔ مالدیپ لگ بھگ 5.25 لاکھ آبادی والا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جس کا مجموعی رقبہ محض 300 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک تقریباً 120 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے اور جہاں ایک جزیرے سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے کشتیوں اور چھوٹے بحری جہازوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مالدیپ کے زیادہ تر جزائر آج بھی غیر آباد ہیں۔ مالدیپ کی معیشت کا زیادہ تر حصہ سیاحت کے شعبے پر ٹکا ہوا ہے اور سیاحتی مقاصد کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے اس ملک کے کئی جزائر کو خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ سن 2008 میں لمبے عرصے تک مالدیپ پر حکومت کرنے والے صدر مامون عبد القیوم کی الیکشن شکست کے بعد سے ہی اس ملک کی سیاسی تاریخ غیر مستحکم رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مالدیپ کے صدر بننے والے محمد موئیزو نے اپنی الیکشن مہم کے دوران اور جیتنے کے بعد انڈین فوجیوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے وعدے کو دہرانے کے باوجود انڈین فوجیوں کو ملک چھوڑنے کی کوئی آخری تاریخ نہیں دی تھی۔ لیکن ان کی نئی کابینہ میں شامل 3 وزراء کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر الزامات لگانے کے بعد یہ معاملہ بھڑک اٹھا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوری کے شروع میں بھارتی جزیرے لکشدیپ کا دورہ کیا تھا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے خاص طور پر سوشل میڈیا پر اسے حکومت کی طرف سے ایک سگنل کے طور پر دیکھا کہ انڈیا اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا جزیرہ لکشدیپ سیاحت کی جنت مالدیپ کا متبادل ہے، جو اپنی سیاحتی صنعت کے لیے انڈیا پر کافی انحصار کرتا ہے۔ اسی ٹویٹ کے جواب میں مالدیپ کے وزراء نے مودی پر شدید تنقید اور انہیں مسخرہ تک قرار دیا۔ اسی کشیدگی کے باعث سوشل میڈیا پر انڈین لوگوں نے مالدیپ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا اور کئی مشہور شخصیات نے سیاحت کے لیے مالدیپ کے بجائے انڈین جزیرے لکشدیپ جانے کی اپیلیں جاری کی۔ اس تنازع پر قابو پانے کے لیے موئیزو حکومت نے سخت بیانات دینے والے وزراء کو یہ کہتے ہوئے معطل کر دیا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے، نہ کہ حکومت کا۔ لیکن عوامی طور پر ہونے والی سرگرمیوں سے ہٹ کر مالدیپ میں موئیزو حکومت واضح طور پر یہ اشارہ دے رہی ہے کہ وہ انڈیا سے اسٹریٹجک طور پر دوری بنا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ انڈیا کے لیے ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ وہ بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے چین سے مسلسل مقابلہ کر رہا ہے۔ مالدیپ کی انڈیا سے جغرافیائی قربت اسے بہت اہم بناتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے بحر ہند کا خطہ سمندری سلامتی اور بین البر اعظمی تجارت کے لیے اہم ہے۔ موئیزو انڈیا آؤٹ کے اپنے مہم کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اپنے پیش روؤں کے برعکس جو روایتی طور پر اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے انڈیا آتے تھے، موئیزو نے حلف اٹھانے کے بعد ترکی اور چین کا دورہ کیا ہے۔ دورہ چین سے واپسی کے بعد انہوں نے انڈیا کا نام لیے بغیر اعلان کیا کہ ہمارا ملک چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کو ہم پر دھونس جمانے کا لائسنس نہیں دیتا۔ مالدیپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس نے ترکی اور چین کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جس سے کھانے اور ادویات جیسی روزمرہ کی ضروریات کے لیے انڈیا پر انحصار کم کیا جا سکے گا۔ لیکن مالدیپ میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ موئیزو کے کھانے یا ادویات کی درآمد کے لیے انڈیا پر انحصار کم کرنے کا منصوبہ عملی نہیں۔ مالدیپ کی ڈیموکریٹس پارٹی کے ایک سینئر رہنما علی عظیم نے بتایا کہ آپ ترکی سمیت دنیا کے کسی بھی حصے سے کھانا لا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ اقتصادی طور پر عملی ہے؟ ٹرانسپورٹ کی قیمت انڈیا سے کھانے کی درآمد سے بہت زیادہ مہنگی ہوگی۔ موئیزو حکومت کے الٹ مالدیپ کی اپوزیشن انڈیا سے قریبی رشتے برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے اور ساری اپوزیشن اس وقت ایک قابل اعتماد دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پر حکومت پر تنقید کر رہی ہے۔
माहिरीन के मुताबिक अगर मालदीव में हुकूमत में आने वाली पिछली हुकूमतों ने भी चीन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मालदीव की आखिरी हुकूमत जिसमें मोइज़ो एक वजीर थे, चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने में ज्यादा काम करती रही। मोइज़ो इसे मजीद आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मालदीव की सिक्योरिटी फोर्सेस की अक्सरियत को तरबियत दी और 1980 की दहाई में मालदीव में होने वाली बगावत के दौरान मदद के लिए अपनी फौज भी वहां भेजी थी। मोइज़ो के इंडिया से दूरी के फैसले का ताल्लुक मार्च में मालदीव में होने वाले आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन से भी हो सकता है। मालदीव के सियासी तज्जियाकार अजीम जहीर ने बताया कि अगर माले यानी मालदीव का दारुल हुकूमत दिल्ली यानी भारत के दारुल हुकूमत के साथ मौजूदा इख्तिलाफात का सफारती हल तलाश कर रही हैं, तो सदर के लिए मालदीव के करीबी साथी यानी इंडिया को निशाना बनाने वाले अवामी तबसरे करना भी नुकसानदेह है। इंडिया में भी कई माहिरीन ने खबरदार किया है कि मालदीव के मुकाबले में ताकतवर इंडिया का रवैया लंबी मुद्दत में रिश्तों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर सुशांत सिंह का कहना है कि मोइज़ो को चीनी एजेंट कहना इंडिया के स्ट्रेटेजिक मफादात में मदद नहीं कर सकता। अगरचे इंडिया मगरबी दुनिया के साथ अपने मफादात का सौदा करने में काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पड़ोसियों के साथ इसके रिश्तों ने इसकी गैर मुल्की सफारतकारी पर सवालात खड़े किए हैं। इंडिया के पाकिस्तान और चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात वाज़ेह हैं, लेकिन कई बार इसे नेपाल और श्रीलंका के साथ भी निपटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो इंडिया और चीन के दरमियान मुकम्मल तौर पर एक फरीक का साथ देकर एक दूसरे से सौदेबाजी करने की अपनी ताकत को कम करने से गुरेजा हैं। बांग्लादेश के भी रिवायती तौर पर इंडिया के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन वो इंडिया या चीन के साथ मुकम्मल तौर पर सफ बंदी करने से परहेज करता है। माहिरीन इस हिकमत अमली की निशानदेही करते हुए कहते हैं कि छोटे जनूबी एशियाई ममालिक दोनों एशियाई ताकतों यानी इंडिया और चीन के साथ अपने फायदे के लिए सख्त सौदेबाजी कर रहे हैं और इनमें से किसी एक का मुकम्मल तौर पर साथ नहीं दे रहे। मैकगिल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुहक्किक टीवी पाल के मुताबिक इन मुल्कों ने खित्ते के अहम ममालिक खासतौर पर चीन और इंडिया से इक्तिसादी मदद हासिल करने के लिए मुश्किल तरीन सौदेबाजी की। वो एक रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि इसके बावजूद ये ममालिक दोनों में से किसी के साथ फौजी इत्तेहाद बनाए बगैर काफी मुआशी मदद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मालदीव क्या रास्ता अख्तियार करेगा ये तो आने वाले महीनों में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये वाज़ेह है कि ये दीगर छोटे एशियाई ममालिक का रास्ता अख्तियार कर रहा है जो अपने मफादात के लिए सिर्फ एक मुल्क पर मुनहसिर होने से गुरेजा हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।